اب صبح سے شام ہونے کو آ گئی تھی اور عبدالحق کے کمرے کا دروازہ ابھی تک نہیں کھلا تھا۔ ارجمند کی پریشانی اور بے چینی میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ دل ہر آہٹ پر چونک سا اٹھتا تھا۔ رہ رہ کر اسے ہول اٹھ رہے تھے کہ جانے عبدالستار کی حویلی میں ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ عبدالحق نے یوں خود کو کمرے میں بند کر رکھا ہے، نہ کسی سے بات کی اور نہ ہی کسی دستک کا جواب دیا۔ وہ دل ہی میں دعا گو تھی، یا اللہ خیر کرنا۔ جب سے وہ لوگ حق نگر آئے تھے تب سے ہی کچھ نہ کچھ عجیب و غریب ہو رہا تھا۔ جس وقت وہ حق نگر پہنچے تھے انہیں آگے سڑک بند ملی تھی اور یہ خود ایک غیر معمولی بات تھی۔ پھر اس دوران کچھ لوگوں نے کلہاڑیوں اور لاٹھیوں سے عبدالحق پر وار بھی کیا تھا، جنہیں عبدالحق نے اکیلے ہی مار بھگایا تھا۔ حق نگر آنے کے بعد سے ننھا نور الحق بھی عبدالحق سے بدظن ہو گیا تھا۔ سر اکرام نے نور الحق کو بہت برے طریقے سے مارا تھا، مگر اس واقعے پر عبدالحق کے رد عمل نے نور الحق کے دل میں ایک عجیب سی خلیج پیدا کر دی تھی۔ وہ تو کچھ اور ہی توقع کر رہا تھا، لیکن عبدالحق نے سر اکرام کو معاف کر دیا تھا، بلکہ الٹا انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی توڑ دیتے تو تب بھی وہ ان کے خلاف رپورٹ درج نہ کرواتے۔ نور الحق ان کے لہجے کی اس سختی کی وجہ بھی نہ سمجھ سکا تھا، اور ارجمند بھی یہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ آخر اتنی مار پیٹ کی نوبت کیوں آئی، لیکن اسے کچھ پوچھنے یا سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر نور الحق نے اسد علی سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بابا جان سے اس کی سفارش کرے گا، اور سفارش کو سخت ناپسند کرنے کے باوجود عبدالحق صرف ننھے نور الحق کے وعدے کا پاس رکھنے کے لیے عبدالستار کی حویلی جا پہنچا تھا، مگر وہاں سے واپس آنے کے بعد سے عبدالحق پر جیسے چپ سی لگ گئی تھی۔ نہ وہ اماں کے کمرے میں گیا، نہ کسی سے بات کی، اور نہ ہی اس نے ارجمند کو کچھ بتایا۔ اس کے دل میں سر اٹھاتے وسوسے، جنہیں وہ کئی بار شیطانی خیال کہہ کر رد کر چکی تھی، اب ضدی بچوں کی طرح اس کے دل سے چمٹ گئے تھے۔ وہ اسے یقین دلا رہے تھے کہ یقیناً کوئی غیر معمولی بات ہے، ورنہ آج سے پہلے اس نے عبدالحق کو اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابھی وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل ہی رہی تھی کہ حمیدہ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اے نکی، عبدالحق ابھی تک واپس نہیں آیا دکان سے؟ اماں وہ تو آج دوپہر کو ہی دکان سے آ گئے تھے، پھر دوبارہ کہیں نہیں گئے ہیں، اور تو نے مجھے بتایا بھی نہیں، نہ ہی وہ آ کر مجھ سے ملا۔ خیر تو ہے؟ کدھر ہے عبدالحق؟ وہ اماں وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ اچھا چل خیر، میں خود جا کر دیکھتی ہوں اسے۔ حمیدہ کی دوسری دستک کے جواب میں ہی دروازہ کھل گیا۔ ارے عبدالحق خیر تو ہے؟ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ارجمند بتا رہی ہے کہ تو آج دوپہر کو ہی واپس آ گیا تھا اور تب سے کمرے میں ہے، اور تو نے آ کر مجھے شکل تک نہیں دکھائی۔ جی اماں بس طبیعت ذرا خراب تھی، لیکن اب بہتر ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ہاں آج کل مدرسے اور دکان کی وجہ سے تیری مصروفیات بھی تو بہت بڑھ گئی ہیں۔ نہیں اماں، دکان پر بیٹھنے کی ضد تو میں نے خود کی تھی مولوی مہر علی سے، ان کی صحبت میں رہنا میرے لیے بہت سود مند ہوتا ہے، ویسے بھی میرا بیکار وقت ضائع ہو رہا تھا تو میں نے سوچا انہی کا کچھ ہاتھ بٹا لوں، ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر بات بھی ہو جاتی ہے، یوں وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ اچھا چل ٹھیک ہے، جیسے تجھے ٹھیک لگے، لیکن اپنی صحت کا بھی خیال رکھ، چل اب آرام کر۔ نہیں اماں، اب میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد کھانے پر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ پتر، حمیدہ نے کہا۔ یہ کہہ کر عبدالحق آگے بڑھ گیا۔ حمیدہ اور عبدالحق کی یہ ساری گفتگو ارجمند کے سامنے ہی ہوئی، مگر اس دوران عبدالحق نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ارجمند کی طرف نہیں دیکھا، یوں جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس سے پہلے بھی ارجمند کئی بار اس کے دروازے پر دستک دے چکی تھی، مگر اس نے ان دستکوں کا بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور اب بھی وہ صرف حمیدہ کو خدا حافظ کہہ کر اور ارجمند سے کوئی بات کیے بغیر گھر سے نکل گیا تھا۔ عبدالحق کے اس سرد اور بے نیاز رویے نے ارجمند کی تشویش کو اور گہرا کر دیا۔ دل میں اٹھنے والے وسوسے اب مزید مضبوط ہو گئے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ خاموشی محض خاموشی نہیں ہے، یہ کسی آنے والے طوفان کی تمہید ہے۔ عبدالحق گھر سے نکلا تو آسمان پر مغرب کی سرخی مدھم پڑ چکی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے فضا بھی کچھ کہہ کر رک گئی ہو، یا شاید اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے مسجد کی طرف بڑھا، مگر اس کے اندر قدموں کی رفتار کے برعکس ایک ٹھہراؤ تھا، ایسا ٹھہراؤ جو انسان کو باہر سے پرسکون اور اندر سے ٹوٹا ہوا بنا دیتا ہے۔ مسجد کے صحن میں داخل ہوتے ہی اس نے نظریں جھکا لی۔ لوگ تھے، آوازیں تھیں، مگر اس کے لیے سب کچھ بے آواز ہو چکا تھا۔ وہ صف میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر! پھر اللہ اکبر کی آواز آئی، اور جیسے ہی ہاتھ کانوں تک اٹھے، دل میں ایک سوال گونج گیا، کیا میں واقعی خیر کی نیت سے گیا تھا؟
یا میں نے ایک بچے کے وعدے کی آڑ میں خود کو ایک جال کے حوالے کر دیا ہے؟ سجدے میں پیشانی رکھی تو زمین ٹھنڈی تھی مگر دل جیسے دہک رہا تھا۔ عبدالستار کی حویلی کا منظر اس کے ذہن میں بجلی کی طرح لپکا۔ وہ مسکراہٹ، وہ حد سے زیادہ شائستہ لہجہ، پھر اس کی طنزیہ گفتگو اور چوہدری کی آنکھوں کی وہ چمک، سب کچھ اس کے ذہن میں دوبارہ سے گھوم گیا۔ اس نے اس خیال کو بار بار جھٹکا اور خود کو نماز میں مرتکز کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جانتا تھا کہ میں آؤں گا۔ عبدالحق کی انگلیاں سجدے میں بے اختیار مٹھی بن گئیں۔ یا اللہ، اگر میں نے خود کو کسی آزمائش میں ڈال دیا ہے تو مجھے ثابت قدم رکھ اور مجھے سنبھال لے۔ اور دل ہی دل میں اس نے توبہ کی، کیونکہ نماز میں یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پہلی بار وہ خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی اس کی نماز میں وہ یکسوئی نہ آ سکی جو دل کو سکون دے۔ نماز ختم ہوئی تو وہ بھی فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ بغیر کسی سے بات کیے اور ملے وہ فوراً مسجد سے باہر نکل آیا۔ وہ بے مقصد ادھر ادھر گھومتا رہا کیونکہ گھر وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ عشاء کے وقت تک یوں ہی ادھر ادھر گھوم پھر کر وقت گزار لے، کیونکہ اس کے ذہن میں بہت سے ایسے سوال تھے جن کے جواب اسے تلاش کرنے تھے، مگر ارد گرد لوگوں کا شور اس قدر تھا کہ وہ ان سوالات پر پوری طرح توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کے لیے تنہائی ضروری ہے، لیکن پھر بھی وہ گھر واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لہٰذا اس نے طے کیا کہ عشاء کی نماز تک یوں ہی ادھر ادھر گھومتا رہے گا، کیونکہ شاید وہ جانتا تھا کہ اس بار کی خاموشی صرف اس کا بوجھ نہیں اٹھا رہی بلکہ وہ کسی اور کو بھی زخمی کر رہی ہے۔ اسی لمحے اس کے سامنے ارجمند کا چہرہ گھوم گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں محفل معمول کے مطابق جمی۔ لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے اور چھوٹے چھوٹے گروپوں کی شکل میں مولوی مہر علی کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جو لوگ پہلے قرآن کی تلاوت میں یا دینی مسائل پر گفتگو میں مصروف تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مولوی مہر علی نے سلام کیا اور کہا، آج کی محفل میں سنتوں، قرآن کی آیات اور عملی مسائل پر بات کریں گے۔ آپ کے جو بھی سوالات ہوں بلا جھجک پوچھیں۔ سب لوگ باری باری سوالات کرنے لگے۔ مولوی مہر علی محفل کے وسط میں بیٹھے لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ ہر شخص توجہ سے سنتا اور باری باری اپنی رائے یا سوال رکھتا۔ ایک شخص نے پوچھا، مولوی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزمرہ زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز پر زور دیا ہے؟ مولوی مہر علی نے سر ہلایا اور کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ہمیں نیت، سچائی اور خلوص پر توجہ دینے کا درس دیا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر عمل کی حقیقت اور اس کا ثواب نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک اور شخص نے سوال کیا، مولوی صاحب، بعض اوقات انسان کی پوری کوشش کے باوجود نتائج نہیں ملتے، اس میں صبر اور دعا کا کیا کردار ہے؟ مولوی مہر علی نے وضاحت کی، یہ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرو، جنہیں قید اور جھوٹے الزامات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن صبر اور حکمت کی بدولت اللہ نے ان کو زندگی میں کامیابی دی۔ ہر مشکل ہمیں کوئی سبق دیتی ہے اور دعا دل کی طاقت بڑھاتی ہے۔ ایک تیسرا شخص بول اٹھا، مولوی صاحب، اگر کوئی نیک عمل کرنے سے پہلے دل میں شک آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ مولوی مہر علی نے آہستہ لہجے اور وضاحت سے کہا، اگر دل میں شک آ جائے تو سب سے پہلے نیت کو صاف کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم اور عمل کا راستہ نیت کی صفائی سے ہوتا ہے۔ شک دل میں پیدا ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی طرف رجوع کرنے سے یقین مضبوط ہوتا ہے۔ چوتھے شخص نے سوال کیا، مولوی صاحب، کیا کسی شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن ہر صورت حفظ کرے، یا سمجھنا اور عمل کرنا کافی ہے؟ مولوی مہر علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، حفظ بہترین چیز ہے، مگر سب سے اہم یہ ہے کہ قرآن کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص نے تاریخی سوال کیا، مولوی صاحب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے آغاز میں کس طرح مخالفت کرنے والوں کو جواب دیا؟ مولوی مہر علی نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ لوگ خلافت پر اعتراض کرتے تھے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے لوگوں کو خلافت کے بارے میں جھوٹی باتیں بتانے کی کوشش کی، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صبر اور حکمت کے ساتھ نہ صرف اس کی بات سنی بلکہ قرآن کی روشنی میں مسئلہ حل کیا۔ اس کے بعد مخالف شخص نے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی عزت کی اور اپنی بات مان لی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت کے باوجود نرمی اور حکمت اختیار کرنا ضروری ہے۔ جب محفل کچھ دیر چل چکی
تو کچھ لوگ سوالات کے بعد اپنے تجربات اور واقعات بھی شیئر کرنے لگے۔ ایک شخص نے بتایا، مولوی صاحب، میرے ایک جاننے والے نے بہت محنت کی لیکن ہمیشہ ناکامی ملتی رہی۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ مولوی مہر علی نے سر ہلایا اور جواب دیا، یہ دنیا اسی لیے امتحان کی جگہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو۔ ان کے بھائیوں نے انہیں حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا اور بعد میں وہ قید میں گئے، مگر صبر اور حکمت کے ساتھ اللہ نے آخر میں ان کی زندگی بدل دی اور وہ مصر کے وزیر بنے۔ اسی طرح جو شخص صبر کرے اور اللہ کی رضا پر یقین رکھے، اس کے لیے آسانی اور کامیابی دور نہیں۔ ایک اور شخص نے کہا، مولوی صاحب، کبھی کبھی انسان کو اپنے اعمال پر شک ہوتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں؟ مولوی مہر علی نے نرم لہجے میں کہا، بے شک بیٹے، یہ شک ہر مومن کے دل میں آتا ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ ہم اپنی نیت صاف رکھیں اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علم اور عمل وہ خزانہ ہے جو انسان کو نقصان کے بغیر بڑھاتا ہے۔ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا اور نیت کی درستگی پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اس دوران محفل میں دوسرے افراد بھی چھوٹے چھوٹے واقعات سنانے لگے، جیسے کسی نے بتایا کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رعایا کے مسائل کو حل کیا اور کس طرح انہوں نے انصاف اور حکمت کے ساتھ مشکلات کو دور کیا۔ مولوی مہر علی ہر واقعے کو قرآن کی آیات، حدیث اور سیرت کے مطابق سمجھا رہے تھے۔ ابھی محفل جاری تھی کہ ایک شخص نے پوچھا، مولوی صاحب، نیک لوگ بھی مشکلات میں رہتے ہیں جبکہ ظالم ترقی کرتے رہتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ مولوی مہر علی نے آنکھیں زمین کی طرف کر کے آہستہ سے کہا، دیکھو بیٹے، یہ دنیا عارضی ہے اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے، دنیا محض کھیل ہے، اصل زندگی تو آخرت میں ہے۔ سورہ العنکبوت آیت 64۔ بعض اوقات جو انسان عارضی طور پر نقصان میں نظر آتا ہے، وہ صبر اور عمل کی بدولت آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی ترقی وقتی ہے پر اصل حساب آخرت میں ہوگا۔ عبدالحق نے آہستہ سے کہا، مولوی صاحب، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جواب دے دوں، مگر کبھی خاموش رہنا بہتر لگتا ہے۔ مولوی مہر علی نے مسکراتے ہوئے کہا، دل کی باتیں بیان کرنا اور سمجھنا دونوں ضروری ہیں۔ ہر سوال، ہر شک ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبر کرے اور علم حاصل کرے وہ کامیاب ہے، اور یاد رکھو، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اسی دوران محفل میں ایک شخص نے قصہ سنایا، مولوی صاحب، میرے والدین نے ہمیشہ مجھ سے کہا کہ نیکی اور عمل پر یقین رکھو چاہے مشکلات آئیں۔ ایک دن مجھ سے ایک غلط کام ہو گیا اور دل میں بہت خوف پیدا ہوا، لیکن پھر میں نے قرآن کی کچھ آیات دیکھی جس میں اللہ اپنے بندے سے فرماتا ہے، تم مجھ سے رجوع کرو، بے شک تمہارا رب بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ آیات پڑھ کر میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی اور پھر میں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے دل کی روشنی واپس آ گئی اور مجھے بہت سکون ملا۔ مولوی مہر علی نے نرمی سے کہا، یہی اصل سبق ہے۔ ہر واقعہ، ہر قصہ ہمیں صبر، حکمت اور عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ زندگی کی مشکلات انسان کی روح کو مضبوط بناتی ہیں، اور ہر امتحان کے بعد اللہ کی مدد اور آسانی آتی ہے۔ کچھ دیر یوں ہی یہ محفل جاری رہی، پھر آہستہ آہستہ لوگ فارغ ہونے لگے۔ ایک ایک کر کے اپنی جگہوں سے اٹھ کر وہ باہر جانے لگے۔ محفل کا شور دھیرے دھیرے کم ہونے لگا۔ آخر میں صرف 2 یا 3 لوگ باقی رہ گئے۔ مسجد کا ماحول خاموش تھا، لیکن ابھی بھی محفل کی گرمی اور دینی گفتگو کی بازگشت محسوس کی جا سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ 2-3 لوگ بھی اٹھ کر باہر نکل گئے اور آخر میں صرف عبدالحق اور مولوی مہر علی بچے۔ مولوی مہر علی نے عبدالحق کی طرف دیکھا اور کہا، عبدالحق، خیریت تو ہے؟ آج تم محفل میں زیادہ حصہ نہیں لے رہے تھے اور دن کے وقت بھی تم جلدی دکان سے چلے گئے تھے۔ ابھی بھی تمہاری حالت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، سب خیریت ہے؟ عبدالحق نے سر ہلایا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، مولوی صاحب، دل میں کچھ بھاری بوجھ سا ہے۔ میرے دل میں بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات مجھے فی الحال نہیں مل رہے۔ مجھے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ نیکی کی نیت سے کیے جانے والے کاموں میں مشکلات کیوں آتی ہیں اور ظلم کرنے والے ہمیشہ کیوں جیت جاتے ہیں۔ یاد رکھو عبدالحق، یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت اصل میدان ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت 155 میں اللہ فرماتا ہے، ہم تمہیں خوف، بھوک، مال، جان اور پیداوار میں کمی سے آزما رہے ہیں اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ عبدالحق نے آہستہ سے کہا، مولوی صاحب، میں سمجھتا ہوں، مگر کبھی کبھی سوالات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ دل میں ہلچل سی مچ جاتی ہے۔
مولوی صاحب نے کہا، دیکھو بیٹے، تمہارے دل کی ایک کشمکش بھی ایک سبق ہے، ہر واقعہ، ہر امتحان ایک موقع ہے کہ ہم صبر اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ مولوی صاحب، میں ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہوں کہ میں صحیح راستے پر چلوں، لیکن پھر نہ جانے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ڈگمگا رہا ہوں۔ مولوی مہر علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، عبدالحق، یہی ایمان کی طاقت ہے۔ ہر امتحان، ہر سوال، ہر چیلنج ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ سورہ ال-عمران کی آیت 200 میں اللہ فرماتا ہے، صبر کرو، ثابت قدم رہو، اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو سکو۔ عبدالحق نے گہری سانس لی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی مولوی صاحب، میں کوشش کروں گا۔ مولوی مہر علی نے دھیمے لہجے میں کہا، ہر آزمائش کے بعد روشنی ہے عبدالحق، اور روشنی کے بغیر راستہ کبھی نہیں ملتا۔ صبر اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھتے رہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جی مولوی صاحب، عبدالحق نے اسبات میں سر ہلایا۔ رات کے کھانے پر زبیر نے بھی عبدالحق کی غیر معمولی خاموشی نوٹ کر لی تھی۔ اول تو وہ ویسے ہی کاکا سے زیادہ سوال جواب کرنے والا نہیں تھا، اور ابھی تو کھانا کھایا جا رہا تھا۔ کھانے کے دوران اور سب کے بیچ بیٹھ کر وہ کوئی سوال کر بھی نہیں سکتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اٹھ گئے۔ ارجمند نے بھی برتن اٹھائے اور کچن میں چلی گئی۔ عبدالحق کچھ دیر معمول کے مطابق حمیدہ کے پاس بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر اپنی اسٹڈی میں چلا گیا۔ لاہور کی طرح یہاں بھی اس نے اپنے اسٹڈی روم کا خاص الخاص اہتمام کیا تھا، اور اس کا اہتمام کرتے وقت اسے مسعود صاحب خاص طور پر یاد آئے تھے، اور جب جب وہ اسٹڈی میں بیٹھتا تھا اس کو مسعود صاحب ضرور یاد آتے تھے، اور ان کے ساتھ ہونے والی سود مند ڈسکشنز اور تبادلہ خیال کو بھی وہ ضرور یاد کرتا تھا، کیونکہ لکھنا اب عبدالحق کا معمول تھا، اور ہر طرح کی ڈسکشنز اور گفتگو سے اخذ ہونے والے نتائج کو وہ اپنی یاد دہانی کے لیے ڈائری میں ضرور منتقل کرتا تھا۔ لیکن آج وہ خلاف معمول اسٹڈی میں بیٹھ کر کچھ لکھ نہیں رہا تھا، بلکہ خاموشی سے بیٹھا ان باتوں پر غور کر رہا تھا جن کے جواب اب تک اس کی ذہن کی گرفت میں نہیں آ سکے تھے۔ چودھری کی حویلی سے واپس آنے کے بعد تو ذلت اور توہین کے احساس اور غصے کے سبب اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اور اس وقت وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کے قابل نہیں تھا۔ لیکن اب رات کی تنہائی اس کو میسر تھی، اور اسے بیٹھ کر بہت سی گتھیاں سلجھانی تھیں۔ یہ بات تو واضح تھی کہ چودھری اس پر اپنی برتری اور حیثیت کا رعب ڈالنا چاہتا تھا۔ زبیر بھائی نے بتایا تھا کہ جب اس کا حکومت کے ساتھ کیس چل رہا تھا تب بھی اس کے سیاسی حریفوں نے جگہ جگہ اس کے خلاف پوسٹر لگا کر لوگوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بات پھر وہی ہے، بَتُعِزُّ مَا تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَا تَشَاءُ۔ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کاروائی کے بعد زبیر بھائی ایسے ہی نہیں بیٹھ گئے تھے، انہوں نے تنہا جا کر چودھری سے بات کی تھی اور اسے اس کی ان سرگرمیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نتائج سے خبردار بھی کیا تھا، لیکن اس وقت عبدالحق نے اس بات کو اتنا سیریس نہیں لیا تھا۔ پھر جب وہ لوگ حق نگر پہنچے تب بھی ان کے راستے میں مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور کچھ لوگوں نے تو اسے تنہا دیکھ کر اس پر باقاعدہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ الگ بات کہ عبدالحق نے ان کی اس کوشش کو بہت آرام سے ناکام بنا دیا تھا، لیکن عبدالحق کو یہ بھی یاد تھا کہ 2 کلہاڑی بردار گاڑی کے اس دروازے کی طرف بڑھے تھے جہاں ارجمند بیٹھی تھی۔ یہ اس بات کا صاف اور واضح اشارہ تھا کہ وہ ارجمند کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، یا پھر شاید اسے اٹھانے کا ارادہ رکھتے تھے، جسے عبدالحق نے ناکام بنا دیا تھا۔ اور پھر جب سے عبدالحق حق نگر شفٹ ہوا تھا، محبت اور عزت تو اس کو ملی ہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ اس کو کچھ لوگوں کی طرف سے حسد اور نفرت کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور پھر نور الحق کی ضد اور اسد علی کے وعدے کے نتیجے میں وہ چودھری عبدالستار کی حویلی جا پہنچا تھا۔ یہ کام اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے سب سے بڑے دشمن کے چھتے میں گھسنے جا رہا ہے، جس سے وہ خود تو کیا، اس کے گھر والے بھی محفوظ نہیں۔ لیکن ایک تو عبدالحق نے ننھے نور الحق سے وعدہ کر لیا تھا، دوسرا وہ خود کو آزمانا چاہتا تھا کہ کہیں وہ غرور اور انا میں مبتلا تو نہیں ہو گیا۔ ایک تو ایک دن پہلے ہی اس نے مولوی صاحب سے ایفائے عہد کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث سنی تھی، اور دوسرا وہ مسعود صاحب سے ہونے والی گفتگو کو بھی نہیں بھولا تھا، جس میں ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ غرور اور تکبر تو شیطان نے بھی کیا تھا، اس لیے وہ جنت سے نکالا گیا۔ اور عبدالحق کی تو فطرت ہی عاجزی اختیار کرنے والی تھی، اور وہ سنت رسول کی پیروی کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا، اور اس سلسلے میں اس کے ذہن میں کئی واقعات بھی موجود تھے جو اس نے مولوی صاحب سے سنے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح محبت اور حکمت کے ساتھ پیش آ کر انہیں نرم دل بنایا۔ ایک بار کفار مکہ نے ان کی سخت مخالفت کی، اذیتیں دی، حتیٰ کہ صحابہ تک تکلیف میں آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا۔
بلکہ ہر موقع پر صبر اور نرمی سے معاملہ کیا۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے پہلے سخت دشمنی کی تھی، آپ کی حکمت اور رحمت دیکھ کر اسلام لے آئے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت اور حکمت کے ذریعے دل بدلنا ممکن ہے۔ صرف اسی سوچ کے تحت عبدالحق بغیر کسی کو بتائے چودھری کی حویلی چل پڑا تھا، یہاں تک کہ اس نے زبیر کو بھی بے خبر رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کو اکیلا جانے نہیں دے گا۔ اور صرف اسی سوچ کے تحت اس نے ماسٹر اکرام کو بھی معاف کیا تھا، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا وہاں جانا اس کے لیے اس قدر ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گا۔ جب وہ چودھری کی حویلی پہنچا تو چودھری نے اسے آدھا گھنٹہ انتظار کروایا، اور پھر اس کے بعد ہونے والی ملاقات بھی طنز اور تنقید سے بھری ہوئی تھی۔ یہ بات تو عبدالحق جانتا تھا کہ کچھ لوگ اس کے ماضی کے حوالے سے اس کو ہندو بچہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، لیکن یہ بات اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ عموماً ایسے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا اور دل میں کوئی رنجش نہیں رکھتا تھا۔ عبدالستار کے ساتھ ہونے والی حالیہ گفتگو میں بھی عبدالحق نے یہی رویہ اختیار کیا۔ عبدالحق نے نہ صرف اس پر بلکہ اس کے مرحوم باپ پر بھی مسلمان ہونے کا شک ظاہر کیا تھا۔ اس نے بہت زہریلی باتیں کی، طنز کیا اور ہر طرح کی ناپسندیدہ زبان استعمال کی، لیکن عبدالحق نے ہر ایک بات کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا، کسی بات پر غصہ یا اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر کیا۔ وہ اپنی عاجزی اور صبر کے ساتھ اس کی باتیں سنتا اور برداشت کرتا رہا، لیکن پھر ایک خاص بات ایسی تھی جو اس کے صبر اور تحمل کا پیمانہ لبریز کر گئی۔ کون سی تھی وہ بات؟ عبدالحق اس بات کو اپنی گرفت میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ شاید یہ وہ لمحہ تھا جب عبدالستار نے اس کے ایمان اور اس کے عزم پر براہ راست سوال کرنے کے بعد اس کے وجود اور اس کے کردار پر شک کیا تھا، اور اس کی نیکی اور عہد کو بھی مذاق یا کمزور سمجھا۔ لیکن پھر اس سب کے بعد اچانک اس نے ایک ایسی بات کہی تھی کہ عبدالحق خود پر قابو نہ رکھ سکا تھا۔ اور کیا تھی وہ بات؟ عبدالحق اس بات کو اپنے ذہن میں دہرانے لگا۔ تمہاری اکلوتی اولاد نور الحق، جسے تم اپنا ولی عہد بتاتے ہو، وہ تمہاری اولاد نہیں ہے، اور نہ ہی وہ تمہاری مرحوم بیوی سے ہے، بلکہ وہ تمہاری دوسری بیوی سے ہے۔ اب اگر بقول تمہارے اگر دوسری بیوی سے تمہاری کوئی اولاد ہے ہی نہیں، تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ نور الحق تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ عبدالحق کے ذہن پر اگلے جملے نے یلغار کی، بھائی ظاہر ہے جب طوائف زادیوں کو گھر کی زینت بناؤ گے تو یہ تو ہوگا ہی نا، اب معلوم نہیں کہ کس کا بچہ۔ عبدالحق نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اسے اس وقت غصے سے نہیں بلکہ غور و فکر کے ذریعے ان سارے حالات و واقعات کو سمجھنا تھا اور اس گتھی کو سلجھانا تھا۔ عبدالحق ماضی میں لوٹ گیا جب 7 سال پہلے نور بانو نے اس کی شادی ارجمند سے کروائی تھی۔ سب کی خوشی اس میں شامل تھی اور اماں تو سب سے زیادہ خوش تھیں، کیونکہ ان کے نزدیک ارجمند جیسی لڑکی کوئی چراغ لے کر بھی نکلتا تو اس کو نہ ملتی، اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں تھا کیونکہ ارجمند اس کے سامنے ہی پل کر جوان ہوئی تھی اور وہ اس کی عادات و خصلات کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اچانک عبدالحق کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، لیکن نہیں، وہ کب اس کے سامنے جوان ہوئی تھی؟ وہ تو 6-7 سال کے طویل عرصے میں سب سے کٹ کر کراچی میں رہا اور نور بانو کی بیماری کے سبب عید بقرعید پر بھی لاہور نہ آ سکا، اور اس دوران ارجمند نہ صرف جوان ہو گئی بلکہ کالج میں پہنچ گئی، اور کالج بھی وہ جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے، اور اس دوران میں وہ اس سے دور رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس دوران میں وہ کیا کچھ کرتی رہی۔ اماں تو بیچاری بزرگ تھیں اور انہیں کیا پتا آج کل کی نسل کے بارے میں۔ یہ بات سچ تھی کہ نادرا نے کوٹھے پر رہنے کے باوجود اس کی بہت اچھی تربیت کی تھی، اس کو قرآن بھی پڑھنا سکھایا تھا، لیکن دوسری طرف یہ بھی سچ تھا کہ جس وقت وہ کوٹھے پر پہنچی تھی اس وقت وہ بہت کم سن تھی، اور کم سنی میں شخصیت اور ذہن پر پڑنے والی چھاپ کبھی نہیں جاتی، اور وہ تو کوٹھا تھا۔ کوئی کتنی بھی کوشش کر کے خود کو ایسے ماحول کی گرفت سے نہیں بچا سکتا، اور وہ تو اس وقت بچی تھی اور اتنی سمجھدار بھی نہیں تھی کہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکتی۔ عبدالحق کو اب خود پر غصہ آنے لگا اور ساتھ میں ندامت بھی ہونے لگی۔ اس نے نادرا سے اس بارے میں وعدہ لیا تھا کہ وہ ارجمند کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اس کا ہر طرح سے خیال رکھے گا۔ پھر وہ کیسے بے فکر ہو کر سب کچھ اماں پر چھوڑ کر کراچی جا کر بیٹھ گیا اور اتنے سال خبر بھی نہ لی؟ اور پھر اسے یاد تھا جب وہ 6-7 سال بعد لاہور آیا تھا تو ارجمند کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، کیونکہ وہ بھرپور جوان ہو چکی تھی، اور اس کے 1 ماہ کے لاہور کے قیام میں پہلے ہی ہفتے نور بانو نے ضد کر کے اس کی شادی ارجمند سے کروا دی تھی۔ اب اتنے مختصر وقفے میں وہ ارجمند کو کتنا ایک جان سکتا تھا یا سمجھ سکتا تھا،
اور پھر شادی کے بعد بھی مشکل سے 20 دن ہی وہ ارجمند کے ساتھ گزار پایا تھا، اور اس میں بھی صرف 1 ہفتہ مکمل طور پر اسے ارجمند کی رفاقت نصیب ہوئی تھی، وہ بھی اس وقت جب حق نگر میں ڈاکٹر صاحب یعنی زرینہ کے سسر کا انتقال ہوا تھا، اور اماں اور نور بانو حق نگر میں ہی ٹھہر گئی تھیں، اور پھر اس کے بعد وہ کراچی واپس چلا گیا تھا، اور نور بانو ارجمند کو لے کر ایبٹ آباد، اور پھر پورے 9 ماہ تک نہ ہی اس نے ارجمند کی شکل دیکھی تھی اور نہ ہی نور بانو کی، اور یہ سب کچھ صرف نور بانو کی ضد کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ اس سے پہلے نور بانو نے کبھی بھی ایسی کوئی ضد نہیں کی تھی، اور پھر اچانک ہی اسے بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیا ہوا کہ وہ منت مان کر بیٹھ گئی، اور وہ بھی اتنی بڑی، حالانکہ چھوٹا سا چھوٹا کام بھی وہ عبدالحق کی اجازت کے بغیر نہیں کرتی تھی، اور تو اور اس نے اس بارے میں اماں سے اجازت لینا تو دور کی بات، ان کو ایک فون کر کے مطلع کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ پہلے تو اس نے ارجمند کی زبردستی اس کے ساتھ شادی کروائی، اور 20 دن کے بعد ہی وہ اس کو لے کر ایبٹ آباد روانہ ہو گئی، وہ بھی کسی بڑے یا سمجھدار کو لیے بغیر، حتیٰ کہ زبیر بھائی اور رابعہ کو بھی ساتھ لے کر جانا اس نے گوارا نہیں کیا۔ اتنے عرصے کے بعد یہ سب کچھ سوچ کر عبدالحق کو خود پر شدید حیرت ہو رہی تھی، اتنا سب کچھ غیر معمولی ہوتا رہا اس عرصے میں، اور میں نے ان حالات و واقعات پر غور کرنا تک گوارا نہیں کیا، آخر کیوں؟ حالانکہ میری تو فطرت ہی غور و فکر کرنے والی ہے۔ صحیح کہتے ہیں جب عقل پر پردے پڑ جائیں تو پھر اچھے خاصے انسان کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور میری عقل پر تو شاید نور بانو کی محبت کا پردہ پڑا ہوا تھا، اور پھر وہ اتنے عرصے بعد ماں بنی تھی اور اتنی بڑی خوشی مجھے دے رہی تھی، تو شاید اس لیے میں… عبدالحق کے اندر سے ایک آواز آئی، خود کے حق میں دلیلیں اور وضاحتیں دینا بند کرو، یہ اب خود کے محاسبے کا وقت ہے بس۔ عبدالحق نے اپنا سر جھکا لیا اور پھر ماضی میں پہنچ گیا۔ عبدالحق کے ذہن میں بہت سارے سوال ہلچل مچا رہے تھے۔ نور بانو نے کراچی سے لاہور پہنچنے کے بعد فوراً ہی اتنے بڑے بڑے فیصلے کیوں کیے آخر؟ سب سے پہلے اس نے اچانک ہی میری شادی ارجمند سے کروائی، اور پھر اچانک ہی بغیر کسی کو بتائے ارجمند کو لے کر 9 ماہ کے طویل عرصے کے لیے غائب ہو گئی، اور پھر اس پر بھی بس نہیں ہوا، اس نے اس پر پابندی لگا دی کہ ولادت کے وقت تک میں اس کی شکل نہ دیکھوں۔ یہ کیسی غیر معمولی اور عجیب بات تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت جیسے یہ سب کچھ غیر معمولی نہیں لگا۔ کیا کوئی ایسا راز تھا جو وہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، یا پھر شاید وہ ارجمند کو، جسے وہ اپنی چھوٹی بہن گلنار کی جگہ رکھتی اور سمجھتی تھی، اس کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی؟ شاید واقعی وہ کوئی راز چھپانے کی کوشش کر رہی تھی جو شاید کسی کو بھی پتہ نہیں لگنا چاہیے تھا۔ یہ سب کچھ یاد کرتے ہوئے اب عبدالحق کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، میں نے اس وقت کیوں ان غیر معمولی حرکات و سکنات پر غور نہیں کیا؟ حالانکہ اماں کئی بار مجھے اشاروں کنایوں میں اور براہ راست بھی ان لوگوں کی خیر خیریت معلوم کرنے کا کہتی رہی تھیں، شاید ان کو بھی اس غیر معمولی پن کا احساس ہو گیا تھا، بس انجان اور ناسمجھ بنا رہا اگر تو صرف وہی۔ اس احساس کے ساتھ ہی عبدالحق کے اندر غصہ سر اٹھانے لگا، اور ایک بار پھر سے عبدالستار کی گفتگو اس کے ذہن میں گونجنے لگی۔ اب اسے نور بانو پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ کیا وہ میری بجائے ارجمند کی زیادہ سگی تھی، جو وہ مجھے اندھیرے میں رکھ کر ارجمند کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی؟ لیکن نہیں۔ عبدالحق کے اندر سے ایک آواز آئی، کیا واقعی تمہیں لگتا ہے کہ نور بانو اور ارجمند تم سے کچھ چھپا رہی تھیں؟ کیا تم واقعی ارجمند کو ایسا سمجھتے ہو؟ اس آواز نے اس کے اس دل کے خیال کی نفی کی۔ نہیں، ارجمند ایسی نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ عبدالحق کا دل اور دماغ ایک دوسرے سے متصادم تھے اور ان میں شدید کشمکش چل رہی تھی۔ دل اس بات کو ماننے پر آمادہ نہ تھا کہ جو وہ سوچ رہا ہے وہ درست ہے، اور دماغ برابر اس کے حق میں دلائل دیتا جا رہا تھا۔ تو کیا پھر چودھری عبدالستار جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا وہ کوئی چال چل رہا ہے؟ لیکن چودھری جیسا بندہ اتنا بڑا جھوٹ اتنے وثوق سے کیسے بول سکتا ہے؟ عبدالحق نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اب اس بات کی تصدیق اور گواہی کے لیے نور بانو تو قبر سے آ نہیں سکتی تھی، اور ارجمند، کیا وہ یہ سچ ماننے پر تیار ہو جائے گی؟ نہیں، مجھے کسی اور طریقے سے ہی حقیقت کا پتہ لگانا پڑے گا۔ یا تو یہ چودھری کی بہت بڑی کوئی چال ہے، یا پھر بہت کچھ ایسا ہے جو میری نظروں سے اوجھل ہے۔ دل کسی صورت ارجمند کے خلاف جانے کو تیار نہیں تھا، مگر ایک بات تھی جو بار بار عبدالحق کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی کہ عبدالستار کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ ارجمند کو کوٹھے سے لے کر آیا تھا۔ دروازے کی دستک کی آواز سن کر عبدالحق چونکا۔ ارجمند ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ عبدالحق کو حونکوں کی طرح خود کو دیکھتا پا کر وہ گڑبڑا کر بولی،
وہ آغا جی کافی دیر ہو گئی تھی نا، آپ روم میں آئے نہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو دودھ اسٹڈی میں ہی دے آؤں۔ مداخلت کے لیے معذرت چاہتی ہوں آغا جی۔ عبدالحق کا کوئی جواب نہ پا کر اس نے پھر ہمت کی۔ آپ کچھ پریشان ہیں آغا جی؟ آپ جب سے چودھری کی حویلی سے واپس آئے ہیں، آپ نہ تو کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں اور نہ ہی کچھ بتا رہے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے وہاں پر آغا جی جو آپ کو یوں چپ لگ گئی ہے؟ آغا جی نہیں کچھ نہیں ہوا مجھے، تم چلو میں آتا ہوں۔ ارجمند کو واپس بھیج کر عبدالحق نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور اسٹڈی سے باہر نکل آیا۔ کمرے تک پہنچنے کے دوران وہ یہ سوچ چکا تھا کہ اسے خود کو نارمل رکھنا ہے جب تک کہ حقیقت کھل کر سامنے نہیں آ جاتی۔ اب دو ہی باتیں ہو سکتی تھیں، یا تو عبدالستار اس کے ساتھ کوئی بہت ہی گھناؤنی چال چل رہا تھا، یا پھر بہت کچھ ایسا تھا جو اسے معلوم کرنا تھا۔ آصف چودھری سلطان نگر میں ہی موجود تھا، لیکن چودھری عبدالستار اپنے تفصیلی معائنے کے لیے لاہور گیا ہوا تھا۔ چودھری آصف کو اپنے باپ کے رویے کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چودھری کا سیکریٹری برکت علی ان کاغذات کے متعلق کچھ بتا رہا تھا جو اس کے سامنے پھیلے ہوئے تھے، مگر اس کی توجہ ان پر نہیں تھی۔ اس کا ذہن بار بار اسی ایک بات کی طرف لوٹ جاتا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ سب ویسا ہی تھا جیسا اس کے باپ نے سوچا تھا۔ عبدالحق کو اشتعال دلانے کے لیے کچھ ایسا کہہ دیا تھا جس کی وجہ سے عبدالحق غصے میں آپے سے باہر ہو گیا تھا اور وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا تھا، اور اس نے پاپا جی پر حملہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں پاپا کو شدید چوٹیں آئیں، ناک منہ اور کان سے خون بہا، لوگ جمع ہوئے اور موقع پر موجود سرکاری اہلکاروں نے بھی سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی گواہ بھی موجود تھے، اور اس سے پہلے تھانے میں وہ رپورٹ بھی درج تھی جس میں 2 دن سے ملنے والی دھمکیوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ لہٰذا اب قانون کے لحاظ سے مقدمہ درج ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس لیے آصف کے ذہن میں بار بار یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ جب سب کچھ ان کی منصوبہ بندی کے مطابق ہوا تھا تو پھر پاپا جی نے FIR درج کروانے سے ہاتھ کیوں روک لیا؟ اسے یہ خاموشی غیر ضروری محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی مضبوط گرفت کو جان بوجھ کر ڈھیلا چھوڑ دیا گیا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ چودھری جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتا، مگر اس معاملے میں اسے تاخیر خطرناک لگ رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ جب پاپا جی کی لاہور سے واپسی ہوگی تو وہ یہ سوال ان سے ضرور کرے گا، کیونکہ یہ الجھن اس کے ذہن میں رہتے ہوئے وہ خود کو مطمئن نہیں کر سکتا تھا۔ نور الحق آج صبح سے ہی بہت اداس تھا۔ اسکول میں بھی اس نے پورا دن اداسی اور خاموشی میں گزارا۔ یہ بات اس کے دوستوں نے بھی محسوس کی، لیکن ہمیشہ کی طرح ان کے درمیان موجود حیثیت اور مرتبے کے فرق کی جھجک نے انہیں اس سے کچھ بھی پوچھنے سے باز رکھا۔ نور الحق کی خاموشی دیکھ کر انہوں نے بھی زیادہ بات چیت میں پہل نہیں کی۔ اسکول سے واپسی کے بعد ارجمند نے بھی نور الحق کی بجھی بجھی صورت دیکھ کر سب کچھ بھانپ لیا، لیکن وہ کیا کرتی؟ اپنے معصوم ننھے بیٹے کو کیا اور کیسے تسلی دیتی، جبکہ اس کی اپنی بھی تسلی نہیں ہوئی تھی ابھی، اور وہ خود بھی کل سے بے چین تھی۔ چودھری کی حویلی سے واپس آنے کے بعد عبدالحق نے اس سے کسی بھی قسم کی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی وہاں پیش آنے والے واقعات کا ذکر کیا تھا۔ باہر طور وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ چودھری کی حویلی سے صحیح سلامت واپس آ گیا تھا۔ پریشانی اور تشویش اس کو بس آغا جی کی غیر معمولی خاموشی کی تھی۔ رات بھی اس نے بہت ہمت کر کے آغا جی کی اسٹڈی میں جا کر ان سے بات کرنے کی اور پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن آغا جی نے کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا، بلکہ اسے وہاں سے واپس بھیج دیا تھا، بس یہ کہہ کر کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، میں ٹھیک ہوں، تم چلو میں آتا ہوں۔ لہٰذا ارجمند خود ہی انجان تھی تو وہ اپنے ننھے بیٹے کو کیسے تسلی اور دلاسا دیتی کہ اس کے بابا جان نے اس سے کیا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ جب بھی اس نے پوچھا ارجمند نے اس کو بہلا کر بات آئی گئی کر دی، لیکن اب اپنے معصوم بیٹے کی صورت دیکھ کر اس کو اس پر ترس آنے لگا تھا، لیکن وہ دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور وہ اس کو یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ یہ بات صرف وہی محسوس نہیں کرتا کہ اس کے بابا جان اس سے دور ہو گئے ہیں، بلکہ ارجمند خود بھی کب سے اس احساس میں مبتلا ہے۔ پہلے ان کا معمول تھا کہ وہ قرآن فہمی پر بات چیت کر لیا کرتے تھے، لیکن اب تو وہ معمول بھی ختم ہو چکا تھا، بلکہ جب سے وہ حق نگر آئے تھے یہ اعزاز تو مکمل طور پر اس سے چھن چکا تھا، کیونکہ عبدالحق کا زیادہ وقت اب مولوی صاحب کے ساتھ ان کی دکان پر یا مدرسے اور مسجد میں گزرتا تھا۔ گھر وہ بس کھانا کھانے یا آرام کرنے کی غرض سے آتا تھا، اور جو ان کے گھر پر محفل سجتی تھی اس میں بھی صرف مرد حضرات مدعو ہوتے تھے۔ اس نے کئی بار سوچا کہ عبدالحق سے اس بات کی اجازت لے لی جائے کہ خواتین کو بھی گھر پر مدعو کیا جائے تاکہ خواتین میں بھی قرآن فہمی کو عام کیا جا سکے، اور اس کی ضرورت بھی بہت تھی
کیونکہ بالآخر تربیت تو اولاد کی خواتین کو ہی کرنی ہوتی ہے، اور اگر وہ خود قرآن اور دین سے دور ہوں گی تو وہ اپنی اولاد کی اچھی اور قرآن اور حدیث کے مطابق تربیت کیسے کر سکیں گی؟ لیکن عبدالحق کے مصروف معمول کی بدولت اس کو ابھی تک اس پر بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ لاہور ہی کی طرح یہاں حق نگر میں بھی ساجد اور نور الحق کا کمرہ ایک ہی تھا۔ رات سوتے وقت ساجد نے نور الحق کی غیر معمولی سنجیدگی دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے نور الحق، تم کچھ خاموش ہو؟ نہیں بھائی جان، بس نیند آ رہی تھی، نور الحق نے کہا۔ نیند تو روز ہی آتی ہے، لیکن سونے سے پہلے تو تم بہت سی باتیں کرتے ہو، سارے دن کے قصے سناتے ہو، خاص کر اپنے اسکول اور اپنے دوستوں کے، پھر کہیں جا کر تمہیں نیند آتی ہے۔ آج کچھ نہیں ہے تمہارے پاس سنانے کو؟ نہیں بھائی جان، نور الحق نے اداسی سے کہا۔ ساجد سمجھ گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، آج میں تمہیں کچھ سناتا ہوں۔ جی بھائی جان۔ اچھا بتاؤ، کیا سناؤں تمہیں؟ بھائی جان کوئی کہانی ہی سنا دیں۔ پہلے جب میں امی کے پاس سوتا تھا تو وہ مجھے بہت اچھی اچھی کہانیاں سناتی تھیں، دادی بھی سناتی ہیں، لیکن کبھی کبھی، اور زیادہ تر اپنے گاؤں کی کہانیاں سناتی ہیں۔ مجھے آپ کوئی بہت مزے کی کہانی سنائیں۔ ہاں، کہانیاں تو میں بھی بہت سی سنا سکتا ہوں تمہیں، اور خاص طور پر خوفناک کہانیاں۔ جب میں تمہاری طرح چھوٹا تھا نا، اور یہاں حق نگر میں ہی رہتا تھا، تو یہاں ایک بابا علیم ہوا کرتے تھے، بہت بزرگ تھے۔ شام کے وقت ہم سب بچے ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور پھر ان سے مزے کی کہانیاں سنتے تھے۔ سچ بھائی جان؟ تو وہ بابا علیم کہاں ہیں؟ ہم بھی ان کے پاس جائیں گے۔ نہیں نور الحق، 6-7 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے بتایا نا کہ وہ بہت بزرگ تھے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اوہ اچھا، نور الحق نے اداسی سے کہا۔ لیکن تم کیوں اداس ہوتے ہو؟ میں ہوں نا تمہیں کہانیاں سنانے کے لیے۔ جی بھائی جان، تو سنائے نا پھر کوئی خوفناک کہانی۔ لیکن پھر تمہیں ڈر لگے گا۔ نہیں بھائی جان، میں بالکل نہیں ڈرتا۔ میں اپنے دادا جان کی طرح، بابا کی طرح، اور چاچا زبیر کی طرح، اور بالکل آپ کی طرح ہی بہت بہادر ہوں، نور الحق نے سینہ پھلا کر کہا۔ ساجد اس کے اس انداز پر ہنسنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن پھر بعد میں شکایت نہیں کرنا میری کسی سے۔ نہیں کرتا بھائی جان، اب جلدی سے کہانی سنائے نا۔ چلو میں تمہیں چاچا جی کی زبانی ہی سناتا ہوں کہانی، تمہیں زیادہ مزہ آئے گا۔ ساجد نے سنانا شروع کیا۔ پیارے بچوں، کہانیاں تو ہمیشہ ہی سنی جاتی رہی ہیں اور سنائی بھی جاتی رہی ہیں، لیکن کبھی یقین کے ساتھ اور کبھی مذاق کے طور پر۔ لیکن کچھ کہانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو حقیقت اور وہم کے بیچ معلق رہتی ہیں اور نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں۔ آج میں تم لوگوں کو ایک ایسی ہی کہانی سناؤں گا، ایک پرانے بھوتیا درخت کی کہانی۔ یہ واقعہ پنجاب کے ایک بہت پرانے گاؤں چکلالا کا ہے۔ چھوٹا سا گاؤں، کچے راستے، گھروں کے باہر مٹی کے چبوترے، اور شام ہوتے ہی ہر آنگن میں چولہے جلنے لگتے۔ یہاں کے لوگ بڑے سادہ تھے۔ صبح سویرے بیل گاڑیاں لے کر کھیتوں کی طرف نکل جاتے، عورتیں گھروں میں کپڑے بنتی یا کنووں سے پانی بھرتی، بچے کھیلتے ہوئے مٹی میں لوٹتے، کبھی بیچ گلی میں کیکلی ڈالتے، کبھی آم کے درخت پر چڑھنے کی ضد کرتے۔ یہاں کے لوگ دن بھر کھیتوں میں کام کرتے اور شام کو چولہوں کے پاس بیٹھ کر پرانے قصے سنایا کرتے۔ یہ گاؤں چھوٹا سا تھا، لیکن اپنی پراسراریت کی وجہ سے ارد گرد کے دیہات میں بہت مشہور تھا، کیونکہ گاؤں کے بیچ میں ایک بہت ہی پرانا بوڑھ کا درخت تھا، اور وہ درخت اتنا پرانا اور اتنا بڑا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کئی نسلیں اس کی چھاؤں میں پیدا ہوئیں اور مر گئیں۔ اس کی شاخیں اتنی گھنی تھیں کہ دن کے وقت بھی اس کے نیچے اندھیرا رہتا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ درخت 2 سال پرانا ہے۔ دن کے وقت یہ عام سا لگتا، پر شام ڈھلتے ہی اس کے نیچے سے عجیب سرگوشیاں سنائی دینے لگتی تھیں۔ اس کی جڑیں زمین کو یوں پکڑ چکی تھیں جیسے سینکڑوں سال سے زمین کو جکڑے بیٹھی ہوں۔ اس کی شاخیں اتنی پھیلی ہوئی تھیں کہ شام کے وقت سورج کی روشنی بھی نیچے تک نہ پہنچتی۔ دن کا وقت تو ہنسی خوشی میں گزر جاتا تھا، لیکن جیسے ہی سورج ڈھلتا اور شام کا سایہ پھیلتا، پورا گاؤں ایک دم جیسے خاموش ہو جاتا اور لوگ اس طرف سے گزرنے سے بھی گھبراتے۔ گھر کے دروازے بند ہونے لگتے اور ماں باپ بچوں کو جلدی سلا دیتے، اور شام کے بعد کسی بھی بچے کو گھر سے باہر رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ لوگ بچوں کو ڈرا کر کہتے کہ جلدی سے گھر آ جاؤ ورنہ بھوت تمہیں پکڑ لے گا۔ گاؤں کے بزرگ کہا کرتے، یہ درخت خالی نہیں ہے، اس کے اندر کئی پرانی روحیں قید ہیں۔
بابا علیم بتاتے تھے کہ ان کے دادا کے زمانے میں ایک چرواہا رات کے وقت وہاں سو گیا. صبح ملا تو زندہ تھا مگر اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی. ایک اور قصہ سنایا جاتا تھا کہ ایک نئی نویلی دلہن اپنے شوہر کے ساتھ وہاں سے گزری تھی اور اچانک غائب ہو گئی. بعد میں صرف اس کے زیور درخت کی جڑوں میں ملے، لاش کبھی نہ ملی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص کبھی اس درخت پر کلہاڑی مارتا اگلے دن بخار میں تڑپ تڑپ کر مر جاتا. لیکن گاؤں کے نوجوان اکثر ان باتوں کو مذاق سمجھتے، کہتے یہ سب پرانی سوچ ہے، بس کہانیاں ہیں ڈرانے کے لیے. انہیں کیا خبر تھی کہ یہ سب محض کہانیاں نہیں بلکہ آنے والے وقت میں اس کی حقیقت سامنے آنے والی ہے. ننھے نور الحق کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں اور وہ تھوڑا سا خود میں سمٹ سا گیا، لیکن وہ یہی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا. ساجد یہ دیکھ کر تھوڑا سا محظوظ ہوا. پھر اس نے آگے بیان کرنا شروع کیا. ایک دفعہ رات کا وقت تھا. پورے گاؤں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا. گھروں میں چراغ جل رہے تھے. فراز اور ماہین اپنے کئی اور کزنز کے ساتھ صحن میں بیٹھے تھے. سب کے ہاتھوں میں مکھی مارنے والے پنکھے اور بیچ میں رکھا ہوا پرانا لالٹین جل رہا تھا. گھر کے بزرگ دن بھر کی تھکان کے بعد اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے اور گھر کے صحن میں بیٹھے نوجوانوں کا قافلہ حسب روایت کہانیوں میں کھو گیا تھا. بیچ صحن میں رکھی ہوئی پرانی لالٹین مدھم سی روشنی دے رہی تھی اور ارد گرد بیٹھے سب کزن اس کے گرد دائرہ بنائے کہانیوں کا مزہ لے رہے تھے. کبھی کوئی کہا گونجتا تو کبھی کسی کی سنجیدہ آواز ماحول کو خاموش کر دیتی. انہی لمحوں میں ایک کزن نے اسی درخت کا قصہ چھیڑا. کہا جاتا ہے کہ پچھلے برس ایک آدمی شام ڈھلے اس بوڑھ کے درخت کے نیچے سے گزرا تھا. اگلی صبح گاؤں والوں نے اسے پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے دیکھا. آج تک وہ درخت کے پاس جانے کا نام نہیں لیتا بلکہ اکثر کونے پر بیٹھ کر پتھر اچھالتا رہتا ہے. یہ قصہ ختم ہوتے ہی سب نوجوانوں میں کھسر پھسر شروع ہو گئی. کوئی کہتا ہاں میں نے بھی سنا ہے اور کوئی دوسرا اپنی سنی سنائی کہانی چھیڑ دیتا. لیکن ماہین کا چہرہ دوسروں سے مختلف تھا. باقی سب جہاں کہکہے لگا رہے تھے وہاں وہ گہری سنجیدگی کے ساتھ بیٹھی تھی. اس نے دھیمی آواز میں کہا تم سب مذاق سمجھتے ہو لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ درخت بھوتوں کا ٹھکانہ ہے. نانی اماں بتایا کرتی تھی کہ ان کے زمانے میں کئی لوگ اس کے سائے میں گئے اور کبھی واپس نہیں لوٹے. کچھ کے لاشیں ملے، کچھ کے نشان تک نہ ملے. ماہین کی بات نے محفل کو لمحے بھر کے لیے خاموش کر دیا. پھر ایک کزن نے کہا بالکل ٹھیک، میری ماں نے بھی یہی کہا ہے کہ رات کو اس کے نیچے عورت کے رونے کی آوازیں آتی ہیں. دوسرا بولا اور میں نے خود پرچھائیاں دیکھی ہیں. یہ سب سن کر فراز زور سے ہنس پڑا. اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی. او بس کرو یار، یہ سب کہانیاں ڈرپوک لوگوں کے بہانے ہیں. بھوت کہاں ہوتے ہیں؟ ہوا چلتی ہے، شاخیں ہلتی ہیں اور تم لوگ سمجھ لیتے ہو کہ بھوت ہے. اس کے لہجے نے ماہین کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا. وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور ذرا سنجیدہ لہجے میں بولی اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کہانیاں بکواس ہیں تو جا کے ایک رات اس درخت کے نیچے گزار کر دکھاؤ. صحن میں یکدم شور مچ گیا. سب کزن بیک زبان کہنے لگے ہاں شرط لگاؤ فراز، شرط لگاؤ. فراز نے سینہ تان کر کہا تو ٹھیک ہے، کل رات ہی میں اس درخت کے نیچے بیٹھوں گا اور سب دیکھ لینا، کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے. ماہین کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری مگر اس کے لہجے میں چیلنج کی سختی موجود تھی. یاد رکھنا فراز، اگر تم ڈر کر واپس بھاگے تو پورے گاؤں میں تمہاری ہنسی اڑے گی. فراز نے جواب دیا ڈرنے والے تم سب ہو، میں نہیں. میں شہر کی تعلیم یافتہ سوچ رکھتا ہوں، اندھیروں کے سائے مجھے نہیں ڈراتے. ماہین نے ٹھنڈی سانس بھری اور سر جھٹک دیا. تعلیم نے تمہیں ضد تو دی ہے مگر عقل نہیں. دیکھتے ہیں کل رات کون سچ کے قریب ہوتا ہے اور کون وہم کے. یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور باقی سب کزن ہنستے کھیلتے ایک دوسرے کو چھیڑتے رہے. لیکن فراز اور ماہین کے درمیان لگنے والی شرط اب محض ضد نہ رہی تھی. یہ شرط آنے والی رات کو ایک ایسے دروازے تک لے جانے والی تھی جس کے پیچھے ایک انجان خوف چھپا بیٹھا تھا. رات گہری ہو چکی تھی. گاؤں کے گھر ایک ایک کر کے اندھیروں میں ڈوب گئے تھے. کبھی کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آتی تو کبھی کہیں سے الو کی ہوک. ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک گھل گئی تھی اور کھیتوں سے آنے والی نمی کی خوشبو ماحول کو اور زیادہ سنسان کر رہی تھی. فراز نے کمرے سے اپنی چارپائی گھسیٹی اور آہستہ آہستہ صحن سے نکلا. باقی سب کزن کھڑکیوں اور دروازوں کے پیچھے دب کے اس کی تیاری دیکھ رہے تھے. کوئی دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ صبح اس کی حالت دیکھنے لائق ہوگی اور کوئی اندر ہی اندر دعا کر رہا تھا
کہ کچھ نہ ہو۔ فراز نے سب کو بلند آواز میں کہا، یاد رکھنا کل صبح یہی چارپائی اس درخت کے نیچے پڑی ہوگی اور تم سب مان جاؤ گے کہ بھوت پریت کچھ نہیں ہوتے۔ یہ کہہ کر وہ چارپائی اٹھا کر گلی میں نکل گیا۔ اب گاؤں کے بیچوں بیچ وہ پرانا برگد کا درخت اندھیروں میں ایک دیو کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی جڑیں زمین سے نکل کر سانپوں کی طرح پھیلی ہوئی تھیں اور شاخیں ایسے لٹک رہی تھیں جیسے ہزاروں ہاتھ اندھیرے میں جھول رہے ہوں۔ ہوا چلتی تو شاخیں ایک دوسرے سے ٹکراتی اور ایک ایسی آواز پیدا ہوتی جو کسی بھاری کراہ کی مانند لگتی۔ کچھ فاصلے پر کوئی کھڑا ہو کر دیکھتا تو اس درخت کے سائے عجیب حرکت کرتے محسوس ہوتے۔ کبھی لگتا جیسے کوئی لمبے قد کا آدمی شاخوں کے پیچھے کھڑا ہے، کبھی لگتا جیسے عورت بال کھولے بیٹھی ہے۔ یہاں تک سنا کر ساجد نے کنکیوں سے نور الحق کی طرف دیکھا اور اس کی حالت دیکھ کر محظوظ ہوا، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس بات کا دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ بہت بہادر ہے اور اسے بالکل ڈر نہیں لگتا۔ ساجد نے اس سے پوچھا، نور الحق تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ نہیں بھائی جان، میں تو بالکل نہیں ڈرتا۔ تو سناؤں آگے؟ ہاں بھائی جان، آگے کیا ہوا بتائیں نا۔ ساجد نے ایک بار پھر سے کہنا شروع کیا۔ پھر یہ ہوا کہ فراز نے درخت کے قریب پہنچ کر چارپائی زمین پر ڈالی۔ اس کے ہونٹوں پر اب بھی ہنسی تھی، لیکن دل میں اس کے بھی خوف تھا اور اسے کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند بادلوں میں چھپتا اور نکلتا رہا، اور ہر بار جب بادل ہٹتے تو درخت کے سائے اور بھی پراسرار شکلیں بنانے لگتے۔ واہ بھائی، بھوت کہاں ہیں؟ فراز نے بلند آواز میں کہا۔ میں آ گیا ہوں، آج رات دیکھتے ہیں کون ہے جو مجھے ڈراتا ہے۔ اس نے جوتے اتارے، چارپائی پر لیٹ گیا اور لالٹین جلائی۔ زرد روشنی چارپائی کے گرد ایک چھوٹا سا دائرہ بنا گئی، لیکن اس دائرے سے باہر ہر طرف سیاہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ پہلے پہل سب کچھ خاموش تھا، مگر پھر ہوا کی رفتار تیز ہوئی، شاخیں زور سے ہلنے لگیں اور ان کی رگڑ سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی کسی کو دھیمی آواز میں پکار رہا ہو، فراز فراز۔ ننھا نور الحق نامعلوم انداز میں تھوڑا سا ساجد کے مزید قریب کھسک آیا۔ پھر کیا ہوا بھائی جان؟ پھر یہ ہوا کہ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور پھر فوراً ہنس دیا اور کہنے لگا، ہوا ہے بس ہوا۔ لیکن جیسے ہی وہ دوبارہ لیٹا، درخت کی جڑوں کے بیچ سے کوئی کراہتی ہوئی آواز سنائی دی، ایسی آواز جیسے کوئی زخمی عورت درد میں تڑپ رہی ہو۔ فراز کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے آنکھیں مٹک کر دیکھا۔ کچھ لمحوں کے لیے اسے لگا جیسے واقعی کوئی عورت جڑوں کے بیچ بیٹھی رو رہی ہے، بال کھولے، سر جھکائے، لیکن پھر ہوا نے روشنی کو ہلایا اور منظر غائب ہو گیا۔ بقول ساجد کے پسینہ تو کہانی والے فراز کے ماتھے پر آیا تھا، لیکن یہاں تو ننھے نور الحق کے ماتھے پر سچ مچ پسینہ آ گیا۔ اس نے آج تک ایسی کسی قسم کی کوئی کہانی نہیں سنی تھی۔ اس کو دل ہی دل میں بہت ڈر اور خوف محسوس ہوا، لیکن اگر تھوڑی دیر پہلے اس نے ساجد بھائی کے سامنے علل اعلان سینہ پھلا کر یہ نہ کہا ہوتا کہ میں بہت بہادر ہوں، آپ کی طرح، بابا کی طرح، چاچا جان کی طرح اور دادا جان کی طرح، تو وہ اس وقت ساجد کو کہانی سنانے سے روک دیتا۔ لیکن اب یہ ایک ننھے راجپوت کی انا اور عزت کا سوال تھا، لہٰذا وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ پھر کیا ہوا بھائی جان؟ ساجد بولا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی چارپائی زور سے ہلنے لگی۔ پہلے لگا جیسے نیچے کوئی جانور آ گیا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے چارپائی خود بخود 2-3 انچ زمین سے اوپر اٹھی اور پھر زور سے نیچے آ گری۔ فراز کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا، مگر چارپائی پھر سے ہلی جیسے کوئی اندیکھے ہاتھ اسے ادھر ادھر کھینچ رہے ہوں۔ اس نے بلند آواز میں کہا، کون ہے؟ سامنے آؤ، میں تم سے نہیں ڈرتا۔ لیکن جواب میں صرف ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور درخت کی شاخیں ایسے ہلی جیسے کوئی زور زور سے خود ہلا رہا ہو۔ اب وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا اور ہر لمحہ فراز کا خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ کبھی لگتا چارپائی کے نیچے سے کوئی آہستہ آہستہ رینگ رہا ہے، کبھی لگتا کوئی کان کے قریب سانسیں لے رہا ہے۔ فراز نے جرأت دکھانے کی کوشش کی، مگر اندر سے وہ پسینے میں ڈوبا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی لالٹین اوپر اٹھا کر درخت کے تنے کی طرف روشنی ڈالی۔ لمحے بھر کو روشنی میں صاف نظر آیا کہ تنے پر کسی کے نوکیلے ناخنوں کے نشان گہرے کھرچے ہوئے ہیں، ایسے نشان جیسے کوئی برسوں سے وہاں پنجے مار رہا ہو۔ پھر اچانک ایک سایہ روشنی کے دائرے میں سے گزرا۔ فراز نے پلک جھپکی، لیکن وہ غائب ہو چکا تھا۔ اب دل نے دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ ہر جھونکا،
ہر ہلکی سی حرکت اسے کسی انجان وجود کی طرف اشارہ لگنے لگا۔ اب فراز نے اپنے آپ کو سختی سے سنبھالا۔ یہ سب وہم ہے، کچھ نہیں ہے، میں شرط ہارنے والا نہیں۔ لیکن اسی لمحے ہوا کے ایک جھونکے نے لالٹین بجھا دی، اندھیرا چھا گیا، چاروں طرف صرف درخت کی شاخوں کی سرسراہٹ اور کراہیں سنائی دینے لگیں۔ اندھیرے میں فراز کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگا۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اور خود کو حوصلہ دینے لگا، لیکن اندھیرا اور سناٹا اتنا گہرا تھا کہ اسے اپنے ارد گرد کوئی اور بھی سانس لیتا محسوس ہونے لگا۔ ننھا نور الحق اب باقاعدہ ساجد کے ساتھ چپک چکا تھا۔ ساجد اس کی یہ حالت دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر کیا ہوا بھائی جان؟ گاؤں کے کتے دور کہیں بھونک رہے تھے، پھر اچانک سب کچھ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ فراز نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اندھیرا ایسا تھا کہ ہر چیز دھندلی نظر آتی، پھر بھی اس نے حوصلہ کر کے درخت کے نیچے زمین پر بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ اسے کزنوں سے کیا ہوا اپنا وعدہ یاد آیا، میں یہ شرط جیت کے رہوں گا، کچھ نہیں ہے یہاں۔ لیکن جیسے ہی وہ بیٹھا، ہوا کے جھونکے نے درخت کی سوکھی شاخوں کو ہلایا۔ ایسا لگا جیسے کوئی لمبے ناخنوں سے درخت کو کھرچ رہا ہو۔ فراز نے چونک کر اوپر دیکھا۔ اسی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے سر کے پاس کوئی سرگوشی کی ہو۔ کوئی ٹوٹی پھوٹی سانسوں میں کراہتے ہوئے بولا، یہاں کیوں آیا ہے؟ اب تو فراز کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ اٹھنے ہی والا تھا کہ اس نے خود کو روک لیا۔ نہیں، یہ میرا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن پھر اچانک ہوا تیز ہوئی اور درخت کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں، ٹک ٹک ٹک، جیسے کسی کے قدموں کی آواز ہو۔ یہ کہہ کر ساجد نے نور الحق کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا نور الحق، تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو بتا دو، میں آگے کہانی نہیں سناؤں گا۔ لیکن نور الحق بھی آخر راجپوت تھا، وہ یہ گوارا کیسے کر سکتا تھا کہ صبح کو اٹھ کر ساجد بھائی اس کا مذاق اڑائیں۔ اس نے پھر ہمت سے کہا، نہیں بھائی جان، آپ سنائیں کہانی۔ پھر دور اندھیرے میں ایک دھندلا سا سایہ ابھرا، لمبا، بوسیدہ کپڑوں میں لپٹا، سر جھکا ہوا۔ سایہ پہلے رکا، پھر آہستہ آہستہ درخت کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ فراز کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے سوچا شاید کوئی انسان ہے، شاید کوئی چرواہا، لیکن آواز آئی، یہ میرا درخت ہے، یہاں سے چلا جا۔ آواز اتنی بھاری، اتنی کھردری تھی کہ زمین تک لرزتی محسوس ہوئی۔ فراز کی زبان بند ہو گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ بھاگ جائے، مگر اس کی ٹانگیں پتھر کی طرح زمین میں گڑ گئیں۔ اب تو فراز کو کہانیوں میں سنی ہوئی سب باتیں اچانک سچ لگنے لگیں۔ بزرگوں کا وہ قصہ کہ اس درخت پر ایک عورت کی روح بھٹکتی ہے جو اپنے قاتل سے انتقام نہیں لے پائی، یہ سب لمحے بھر میں اس کے ذہن میں گونجنے لگا۔ ہوا کے ایک زوردار جھونکے کے ساتھ اس کے سامنے سوکھے پتے اڑنے لگے اور وہ دھندلا سایہ یکدم قریب آ گیا۔ اب وہ بالکل سامنے کھڑا تھا۔ فراز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ دیکھ رہا تھا ایک چہرہ جو آدھا دکھائی دیتا تھا اور آدھا اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ آنکھوں کی جگہ صرف سیاہ گڑھے اور ہونٹوں سے خون کی باریک لکیر بہتی ہوئی۔ سایہ بولا، تجھے جانے کی اجازت اب نہیں ملے گی۔ فراز کے حلق سے دبی دبی چیخ نکلی۔ دور کچے مکان کی چھت پر کھڑے کزنوں کو لگا جیسے ہوا کا شور کچھ زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ماہین نے کھڑکی سے باہر جھانکا اور اس کی نظر درخت پر گئی۔ چاند بادلوں سے نکل آیا تھا اور روشنی میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ فراز درخت کے نیچے گرا ہوا ہے۔ اب ماہین کے منہ سے ایک آہ نکلی، یا اللہ، یہ کیا کر بیٹھا ہے فراز؟ لیکن باقی کزن ہنسی اڑا رہے تھے۔ یہ تو ڈرامہ کر رہا ہے، ڈر گیا ہوگا، بس تھوڑی دیر میں بھاگ کر واپس آ جائے گا۔ مگر ماہین کو کچھ اور ہی محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے واقعی وہاں کچھ ہے، کوئی سایہ، کوئی وجود۔ فراز زمین پر گرا پڑا تھا، لیکن اب سامنے جو منظر تھا اس نے اس کی روح تک کو ہلا دیا۔ درخت کے تنے کے ساتھ ایک دھندلا سا سراپا ابھرنے لگا۔ پہلے صرف دھواں، پھر دھوئیں سے بنتی ہوئی ایک عورت کی شکل، اس کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں خالی اور چہرے پر ایک ایسی اذیت جیسے صدیوں کا غم ہو۔ اس کے لب ہلنے لگے اور مدھم آواز میں الفاظ گونجے، میں یہاں صدیوں سے قید ہوں، میرا خون اس مٹی میں بہایا گیا ہے، میں بے قصور تھی لیکن مجھے بے دردی سے مار دیا گیا، میں وہ ہوں جسے اس گاؤں نے بھلا دیا، میری ماں کی بد دعا آج تک اس ہوا میں گھل رہی ہے، میرے باپ کا خون ان شاخوں میں دوڑ رہا ہے،
اور میرا وجود اس زمین میں دفن ہے۔ فراز کے خوف سے بے ہوشی میں ڈوبتے ذہن میں وہ سب قصے تازہ ہونے لگے جو اس نے بچپن میں سنے تھے۔ اس کے دادا کہا کرتے تھے، بیٹا کبھی اس درخت کے قریب مت جانا، یہاں ایک عورت کی روح قید ہے جو اپنے قاتلوں کو ڈھونڈتی ہے، وہ کسی کو نہیں بخشتی۔ مگر تب وہ ہنسا کرتا تھا۔ میری موت بے رحمی سے ہوئی، انہوں نے میرے گلے میں رسا ڈالا، میرے جسم کو اس درخت سے باندھ دیا، اور جب میں مر گئی تو میری لاش کو اسی درخت کی جڑوں کے نیچے دفنا دیا گیا۔ اس دوران میں کزنوں کے گھر کے اندر ماحول عجیب تھا۔ ماہین مسلسل بے چین تھی۔ اس نے باقی سب کو کہا، میں بتا رہی ہوں وہاں کچھ ہو رہا ہے، یہ معمولی نہیں ہے، مگر سب نے اس کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ فراز ڈرامے باز ہے، ابھی واپس آ جائے گا۔ ماہین نے فیصلہ کیا کہ اگر فراز جلد ہی واپس نہ آیا تو وہ دادا جان کو اٹھا کر انہیں سب کچھ بتا دے گی۔ فراز پیچھے ہٹنا چاہتا تھا مگر اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ وہ آواز پھر ابھری، میرے قاتلوں کی نسل اس گاؤں میں ہے، میں انہیں ڈھونڈوں گی، ایک ایک کو ڈھونڈوں گی اور اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ فراز کا مدھم ہوتا ہوا ذہن اب مکمل تاریکی میں گم ہو چکا تھا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب دوسری طرف بزرگ دادا جان جو وہیں گھر کے صحن میں چارپائی پر نیم دراز تھے، ماہین کی آواز سن کر ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ماہین کی پوری رودات سننے کے بعد وہ بولے، کتوں کا اس طرح ایک ساتھ بھونکنا اچھا شگون نہیں ہوتا، لگتا ہے کسی اور ہی دنیا کی چیز حرکت میں آ گئی ہے۔ اب دادا جان نے سرد آہ بھری، میں نے کہا تھا نا اس درخت سے دور رہو، یہ وہ درخت ہے جہاں ایک زمانے میں ایک عورت کو پھانسی دی گئی تھی، اس کی چیخیں آج بھی اسی میں بسی ہیں۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد دادا، ماہین اور باقی سب کزنز دوڑتے ہوئے وہاں درخت کے قریب پہنچ گئے۔ اب وہاں فراز بے ہوش پڑا تھا اور ارد گرد کی ہوا بالکل خاموش تھی۔ دادا جان گھٹنوں کے بل گر گئے۔ میں مانتا ہوں ہم سب نے گناہ کیا، مگر یہ بچہ، یہ معصوم ہے، اسے چھوڑ دو، اگر سزا دینی ہے تو مجھے دو۔ میں مانتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے جو کیا وہ جرم تھا، میں اس وقت چھوٹا تھا، میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکا، لیکن اب میں تمہیں انصاف دلواؤں گا، تمہاری یاد کو گاؤں کی بیٹی کے طور پر زندہ رکھا جائے گا۔ اب اگلی صبح جب گاؤں والوں کو یہ قصہ سنایا گیا تو سب کے چہروں پر حیرت اور شرمندگی تھی۔ بزرگوں نے سر جھکا لیے کیونکہ ان کی خاموشی ہی اس ظلم کا حصہ تھی۔ اس دن درخت کے نیچے ایک کچی قبر بنائی گئی، اس پر لکھی گئی عبارت ہر آنے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس پر لکھا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک بیٹی نے اسلام کے حق میں آواز اٹھائی لیکن اس آواز کو دبا دیا گیا، مگر یاد رکھو سچائی کبھی دفن نہیں ہوتی۔ ننھے نور الحق نے ساجد سے سوال کیا، ساجد بھائی اس عورت کو پھانسی کیوں دی گئی تھی؟ ہاں، یہ بھی بتایا تھا بابا علیم نے، کیونکہ اس کہانی کے دادا جان علیم بابا خود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں زیادہ تر لوگ غیر مسلم تھے، مسلمان بہت ہی کم تھے، اور جو تھے وہ بھی خوف کی وجہ سے اپنی عبادت اور دین کی تعلیم کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس گاؤں میں واحد وہ ایک بہادر لڑکی تھی جس نے اسلام قبول کیا اور اس نے اپنا نام مریم رکھ لیا۔ اس کے بعد اس نے دین اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ قرآن کے نور نے اس کے دل کو ایسا بدل دیا کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچانے لگی۔ جب یہ بات وہاں کے سردار تک پہنچی تو اس نے اسے جرم قرار دیا اور سزا کے طور پر اسے ایک درخت پر پھانسی دے دی گئی۔ اس کا جسم تو مٹ گیا مگر قرآن کا پیغام ہمیشہ زندہ رہا۔ پھر کیا ہوا بھائی جان؟ وہ روح کہاں گئی؟ جب اس کی قبر بنا دی گئی تو اس کے بعد سے پھر اس روح نے کبھی کسی کو پریشان نہیں کیا۔ اور وہ فراز کا کیا ہوا؟ فراز کو 4-5 گھنٹے بعد ہوش تو آ گیا تھا، لیکن وہ پورا ہفتہ بخار میں پھنکتا رہا، لیکن خود اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ اس رات وہاں پہ کیا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ فراز خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ فراز کے ساتھ بھی وہی معاملات پیش آئے تھے جو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ پیش آ چکے تھے، اور بابا علیم جو فراز کے دادا تھے ان کا بھی یہی ماننا تھا، کیونکہ بخار کی حالت میں فراز کی مسلسل بڑبڑاہٹ نے اس پر گزرنے والی اصل رودات کی حقیقت سب پر عیاں کر دی تھی۔ کہانی سنانے کے بعد ساجد نے نور الحق کی طرف دیکھا اور پوچھا، ہاں تو بہادر نور الحق، کیسی لگی کہانی؟ جی بھائی جان، بہت اچھی کہانی تھی، نور الحق نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ یہ دیکھ کر ساجد کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آئندہ فرمائش کرو گے مجھ سے کہانی سننے کی؟ یہ کہہ کر ساجد ہنسنے لگا اور ننھا نور الحق کھسیا گیا۔
پوری کہانی کے دوران میں نور الحق ٹک ٹکی باندھے یہ کہانی سنتا رہا تھا، کیونکہ آج تک ایسی کہانی کبھی اسے کسی نے نہیں سنائی تھی۔ اور ساجد نے جب کہانی ختم کر کے اس کی طرف دیکھا تھا تو وہ سکڑا سمٹا اس کے پہلو سے لگا بیٹھا تھا۔ نور الحق نے کہا، بھائی جان آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا ایسی کہانیاں سن کر؟ نہیں، بلکہ مجھے تو بہت مزہ آتا تھا، بلکہ ہم تو باقاعدہ فرمائشیں کر کے سنتے تھے بابا علیم سے۔ کیوں، تمہیں ڈر لگا ہے کیا؟ نہیں بھائی جان، میں بھی آپ کی طرح بہادر بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے روز کہانی سنایا کریں۔ ساجد نے اس کی یہ بات سن کر اسے سینے سے لگا لیا۔ نہیں نور الحق، اسلامی تاریخ کے اور بھی بہت سے اچھے اچھے قصے ہیں، میں وہ بھی تمہیں سناؤں گا۔ اس کہانی سننے کے چکر میں نور الحق اپنی اداسی اور دل میں موجود بابا سے شکایت سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس کے ذہن میں تو اب بس وہ بھوتیا درخت گھوم رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ساجد کے ساتھ چپکا گہری نیند میں جا چکا تھا۔ صبح عبدالحق معمول کے مطابق فجر کے لیے اٹھا۔ آج وہ قدرے نارمل تھا۔ حسب معمول ارجمند نے اس کو وضو بھی کروایا اور ایک دو نارمل روٹین کی اس نے باتیں بھی کی ارجمند سے، اور پھر وہ مسجد چلا گیا۔ ارجمند نے سکھ کا سانس لیا اور شکرانے کے 2 نفل ادا کیے، اور ساتھ میں عبدالحق کے لیے بہت سی دعائیں بھی کیں، ہر طرح کی مشکلات سے نمٹنے اور حوصلے کے ساتھ ان کا سامنا کرنے کی دعا بھی کی، اور اس کی حفاظت کے لیے اس پر بہت سی صورتیں پڑھ کر پھونکیں۔ واپس آ کر عبدالحق نے کچھ دیر قرآن کی تلاوت کی، پھر حمیدہ، زبیر، رابعہ اور ارجمند کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا۔ اسی دوران ننھا نور الحق اسکول کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ارجمند نے اس کو ناشتہ کروایا۔ نور الحق کو کبھی زبیر چاچا تو کبھی ساجد اسکول چھوڑتے تھے، اور کبھی کبھی عبدالحق بھی چھوڑ آتا تھا۔ واپسی پر وہ اکثر اپنے دوستوں وغیرہ کے ساتھ واپس آتا تھا، اور کبھی کوئی گھر پر موجود ہو تو لینے بھی چلا جاتا تھا۔ ویسے بھی اس کا اسکول زیادہ دوری پر نہیں تھا۔ آج خلاف معمول عبدالحق نے نور الحق سے کہا، نور الحق، آج میں آپ کو اسکول چھوڑ کر آؤں گا۔ سچ بابا جان؟ ہاں، عبدالحق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عبدالحق کو مسکراتے اور نور الحق کو خوش ہوتے دیکھ کر حمیدہ بھی مسکرانے لگی، لیکن سب سے زیادہ خوشی اور طمانینت ارجمند کے چہرے پر تھی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اسکول جاتے ہوئے بابا جان کا موڈ اچھا دیکھ کر نور الحق نے وہ سوال جڑ ہی دیا جو 2 دن سے اس کے دل و دماغ کو بے چین کیے ہوئے تھا، اور یہ بات عبدالحق بھی محسوس کر چکا تھا۔ اسی لیے آج اس نے نور الحق کو اسکول چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ اس سے بات کر سکے۔ بابا جان، آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، عبدالحق نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں مجھے یاد ہے، اور آپ کے بابا جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو پورا ضرور کرتے ہیں۔ یہ سن کر نور الحق خوش ہو گیا۔ تو اس کا مطلب بابا جان میں اسد چاچو کو بتا دوں کہ ان کا کام ہو گیا ہے؟ نور الحق نے خوش ہوتے ہوئے کہا، نہیں، میں تمہارے اسد چاچو سے مل کر ان کے کہنے کے مطابق ان کی فرمائش پوری کر چکا ہوں، اور اپنا عہد بھی۔ لیکن نور الحق، ہر بات یا ہر چیز انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، آگے اللہ کی مرضی۔ اور آئندہ بغیر تصدیق کیے اور جانے بغیر کبھی کسی سے وعدہ مت کرنا۔ یہ بات عبدالحق نے قدرے سختی سے کہی۔ جی بابا جان۔ نور الحق کو عبدالحق کی بات پوری طرح سمجھ تو نہیں آئی تھی، البتہ اس کو کچھ مایوسی کا احساس ضرور ہوا تھا، لہٰذا اس نے بس اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا۔ اتفاق سے اسی روز واپسی پر اسے اسد چاچا مل گئے۔ نور الحق کیسے ہو؟ تمہارے بابا جان نے کچھ بتایا میرے کام کے بارے میں؟ وہ کب تک ہو جائے گا؟ نور الحق نے منوان وہی بات دہرا دی جو عبدالحق نے اس کو کہی تھی۔ بابا جان کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب آگے اللہ کی مرضی، کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ یہ جواب سن کر اسد علی بھی کچھ مایوس ہو گیا، لیکن عبدالحق سے اس نے بات کرنے یا ملنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب کاکا سے وہ بات نہیں کرے گا۔ اگر اس کے نصیب میں ہوا تو اس کو نوکری مل جائے گی، ورنہ اس کے نصیب، لیکن وہ کاکا کو اب اس کام کے لیے مجبور نہیں کرے گا۔